بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈیا پہ تو جو بحث ہو رہی ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، وہ تو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کہاں ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی مہم ناکام ہو گئی ہے اور کیا حکومت کامیاب ہے، اور یہ کہ کیا اس کا مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہوگا. پی ٹی آئی کی مہم ناکام نہیں ہے. اسکول بند ہیں، کالج بند ہیں، مریض قیدی بنے ہوئے ہیں، اور ہزاروں آدمیوں کی گرفتاری کے باوجود اسلام آباد میں جگہ جگہ جہاں جتنے بھی کارکن ہیں وہ مظاہرے کرتے ہیں. حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اس سے پہلے شنگھائی تعاون کانفرنس سے پہلے جو ہے مکمل امن قائم ہو جائے، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان نے کال دے دی ہے، یعنی یہ تو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے بیرسٹر گوہر نے، اور ظاہر ہے کہ خان صاحب کی مرضی سے کرائی ہے. اگر ان سے براہ راست نہیں بھی پوچھا تو بہرحال پالیسی کے تحت، طے شدہ پالیسی کے تحت کرائی ہے کہ شنگھائی تعاون کانفرنس جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہو جائے گی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. لیکن عمران خان نے کل پورے ملک میں ہڑتال، شٹر ڈاؤن کال کی ہڑتال دے دی گئی ہے، اور یہ انہوں نے کہا اسلام آباد راولپنڈی کے شہریوں سے کہ مظاہرین کی مدد کریں. مظاہرین نے ان کی مدد کی ہے، یعنی یہ ظاہر ہے ہر شخص تو یہ نہیں کیا کرتا. بعض لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں، بعض لوگ بخیل ہوتے ہیں، بعض لوگ کاہل ہوتے ہیں. لیکن دکانوں کے باہر پانی کے ڈھیر لگا دیے گئے، کھانا رکھا گیا، کھانا وہاں پہنچایا بھی گیا. ایسا لگتا ہے کہ موضوع کھانے کا انتظام نہیں تھا، اگرچہ 3 ٹرک انہوں نے کہا تھا لائے ہیں، لیکن کارکنوں کو کل دیکھا گیا کہ نان اور پکوڑے کھا رہے ہیں، اور لیکن وہ چہروں پہ کسی کے کوئی وہ اضمحلال نہیں تھا، اور کوئی پریشانی بھی نہیں تھی. وہ نون لیگ کے کارکن تو نہیں، وہ بریانی کھانے تو نہیں آئے تھے. جو بہترین حکمت عملی جس کی طرف بعض لیڈروں نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ ذیلی سطح پر اب احتجاج ہوگا. یہی تجویز کرتے رہے ہیں محمود اچکزئی صاحب، اور پشین میں انہوں نے جلسے کا اعلان بھی کیا ہے، وہاں جلوس بھی نکلا ہے، پولیس اور وہ آمنے سامنے بھی آئے ہیں، اور کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے ایک سینیٹر کا پلازا عدالتی اسٹے آرڈر کے باوجود گرا دیا گیا ہے. گنڈاپور کہاں ہے؟ میں ذرا وہ گنڈاپور کے معاملے میں تفصیل سے بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن معروف اخبار نویس اسد علی طور کا دعویٰ ہے کہ گنڈاپور اسلام آباد میں مارگلہ روڈ پر ISI کے میس میں انہیں رکھا گیا ہے، اور ان سے مطالبات کیے جا رہے ہیں. مطالبات کیا ہیں وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. ایک سرکاری اخبار نویس نے، میں اس کا نام بھی لے دیتا، لیکن سرکاری اخبار نویس اس عزت کے مستحق نہیں ہے کہ ان کا نام کیا جائے. اس نے بھی تصدیق کی اور کہا وہ سجنوں کے پاس ہیں. یہ بازاری زبان ہے، لیکن بازاری آدمی سے بازاری زبانی کی توقع کی جا سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ گرفتار ہو گئے یا اغوا ہو گئے یا اپنی مرضی سے چلے گئے. یہ تو مختلف تھیوریز ہیں، اور حقیقت حال جو ہے وہ جلدی واضح ہو جائے گی. رٹ دائر کر دی گئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اور چیف جسٹس صاحب خود اس کی سماعت کریں گے. اور اسپیکر پختونخوا اسمبلی نے پرنسپل سیکرٹری کو، وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری کو، اور IG کو اور چیف سیکرٹری کو طلب کر لیا. چیف سیکرٹری جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے ساتھ لائل ہیں اور اس کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں. اور سنگن بھی یہی ملی ہے کہ صوبہ چیف سیکرٹری کو سونپ دیا جائے گا، یعنی ان کے افسر شاہی سے کہا جائے گا ان کے کہنے پہ عمل کریں. وہ آسان تو نہیں ہوگا، لیکن کنڈی صاحب یہ ان کی رال ٹپکتی رہے گی، مگر پیپلز پارٹی خوب جانتی ہے کہ اگر گورنر راج لگایا گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا. اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ نہیں چاہتی، وفاقی حکومت بھی یہ نہیں چاہتی، اور اگر ایسی کوئی حماقت کی گئی تو مولانا فضل الرحمان بھی اس کی مخالفت کریں گے. مولانا فضل الرحمان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. آج مؤدبانہ سرکاری وفد ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. سیٹیں پوری نہیں ہیں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تاثر دے رہے ہیں کہ ناکام ہو گئی ہے، اور محسن نقوی کو تو چھوڑیے نا، محسن نقوی کچھ بھی کہے اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں. اور رحمان ملک کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ اس کو ٹیلی فون کریں اور یہ انگور کھا رہا ہو تو یہ کہے گا میں سیب کھا رہا ہوں. محسن نقوی صاحب کی کسی بات کی کوئی حیثیت نہیں. اس کا تازہ ترین ثبوت یہ ہے، انہوں نے کہا 124 افغان
گرفتار کیے ہیں، مگر جو لسٹ جاری کی اس میں ایک بھی افغان شہری نہیں ہے۔ ان کی بات چھوڑیے، بات یہ ہے کہ غیر جانبدار ادارے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کو تصویر دکھا دیں گے اس کی، جو اس کے آج کے دن کی تصویر جو الجزیرہ نے جاری کی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا اس کو خوب کوریج دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک آدمی جو ہے اس نے حکومت کی جڑیں ہلا کر رکھ دی ہیں، اور ہلا کر رکھ دی ہیں تو پیچھے تو ہٹنا پڑتا ہے۔ وہ جنگ یرموک میں خالد بن ولید بھی پیچھے ہٹے تھے، وہ یہاں تو کوئی یعنی ان سے تو کسی کی مناسبت ہی نہیں ہے۔ اور ہندا نے انہیں تانا دیا تو انہوں نے کہا، وہ غصے میں تھے اس لیے کہہ دیا کہ دشمن اسلام پیچھے ہٹ، مجھ پر خون سوار ہے۔ لیکن جنگ تو انہوں نے جیت لی تھی، تو اور جنگ بھی مطلب اس فوج سے جیتی تھی جو 400 سال کا جنگوں کا تجربہ رکھتی تھی، جو دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی، جس کی تعداد 2 لاکھ تھی اور ان کے پاس 40,000 سے زیادہ آدمی نہیں تھے۔ اور یہ کہا تھا خالد بن ولید نے، کسی نے کہا وہ کتنے زیادہ ہیں اور ہم کتنے تھوڑے ہیں، انہوں نے کہا چپ رہ، اگر میرے گھوڑے کے سم خراب نہ ہوتے تو اس سے دگنی فوج بھی خائیے لے آتے۔ ایسا یقین تھا۔ تو اب وہ جو ان کی خامی ہے پی ٹی آئی کی، وہ تنظیم کی خامی ہے، یعنی متبادل منصوبہ ہونا چاہیے تھا۔ متبادل یہ تھا، اعظم سواتی صاحب بڑے باہمت آدمی ہیں لیکن انہیں گرفتار کر کے تھانے میں اس میں پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ باقی جو لیڈرشپ ہے لوگ اس کہہ رہے ہیں کمپرومائز ہے، کچھ کمپرومائز بھی ہوں گے، کچھ کمزور ہوں گے، اور ان کی کوئی تربیت تو نہیں ہے۔ یہ نئے لیڈر ہیں، پرانے لیڈر تو چلے گئے اور پرانے لیڈر بھی ظاہر کمپرومائز تھے، تو وہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف صورتحال یہ کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ کیسا دنیا کا انوکھا ملک ہے یہ شنگھائی تعاون کانفرنس سے کیا ملے گا آپ کے خیال میں؟ پنجابی میں کہتے ہیں چھنچھنا ملے گا۔ بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ غائب ہے، جو انہیں رہا کرنا پڑے گا جلدی۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے میس میں ہے، اب معلوم نہیں، انہوں نے مارگلا روڈ کہا ہے، مارگلا روڈ پہ نہیں ہے میس آئی ایس آئی کا، سب اخبار میں بھی جانتے ہیں مارگل روڈ سے ایسے بہت قریب ہے ویسے تو، اور سرکاری اخبار میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ ان کے پاس ہے، اور غالب امکان یہی ہے۔ باقی تو خیر کسی چیز کی جو مکمل سچائی ہے وہ تو تحقیقات سے معلوم ہو سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس کیوں حاضر ہوئے ہیں؟ تعداد نہیں پوری ہو سکی ترامیم کے لیے، 5 سینیٹر کم ہیں، 7 ایم این اے کم ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کے پاس جو جائیں گے تو یہ ظاہر ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کو تو قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے اشارہ بھی دے دیا ہے کہ آئینی عدالت مان لوں گا، مگر آئینی عدالت کا سربراہ کوئی غیر متنازع آدمی ہونا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ تو مکمل طور پر متنازع آدمی ہیں، انہیں تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا آدمی سمجھا جاتا ہے، ان کی حیثیت تو جج کی رہی ہی نہیں۔ وہ تو اتنے زیادہ متنازع ہیں کہ آج سروے کرے، گیلپ سے کرا لیں جو نون لیگ کا مخالف نہیں ہے، اور کسی عالمی ادارے سے کرا لیں تو 80% سے زیادہ لوگ کہیں گے کہ یہ صاحب جج تو نہیں ہے۔ بہرحال سو از چیف الیکشن کمشنر، سو از دی پولیس، سو از دی سول سروس، حتیٰ کہ اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی، صرف سینیٹر مشتاق گئے ڈی شو کا اظہار ہمدردی کے لیے، انہوں نے بھی یعنی اتنے ظلم پر ایم پی ایس گرفتار ہو رہے ہیں پنجاب میں، کارکن ہزاروں گرفتار، جماعت اسلامی نے کوئی اس کی مذمت نہیں کی، جمعیت علماء اسلام نے نہیں کی۔ جماعت اسلامی غزہ پہ وہ ریلی کی تیاری کر رہی ہے، جو بڑا مبارک کام ہے لیکن نہایت ہی بے وقت ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ سورج ڈوبنے سے 15 منٹ پہلے مغرب کی کوئی اذان دے دے، یا عشاء کی اذان جو ہے وہ رات کو 11 بجے دے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے اوقات مقرر کیے ہیں اور اس میں ایک نشانی ہے۔ تو پیپل پارٹی رہ گئی، تو پیپل پارٹی وہی ہے نا، یہ وہی پیپل پارٹی ہے نا جس نے دستور بنانے کے بعد پہلے ہفتے میں 6 ترمیمیں کر دی تھی۔ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے نا جس نے بلوچستان کی حکومت برطرف کر دی تھی عطا اللہ مینگل کی، اور مفتی محمود کی حکومت کو مستعفی ہونا پڑا تھا۔ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے نا جس نے 23 مارچ 1973 کو لیاقت باغ کے جلسے پر گولیاں چلائی تھی، وہ فخر ایشیا، قائد عوام ایشیا کے ڈیگال جو ہیں انہوں نے، اور 9 آدمی ورکر جو ہے کم از کم مار ڈالے تھے، بس ساری بسیں جلا دی تھی۔ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے نا جس نے عطا اللہ مینگل کے بیٹے کو، جس کے دور حکومت میں پہلے اغوا کیا گیا، لاپتہ کیا گیا، وہیں سے یہ رسم چلی ہے۔ یہ وہی بھٹو ہے نا جنہوں نے کیمپ آفس کا تصور قائم کیا اور 5 لاکھ روپے جو آج کے 5 کروڑ روپے کے برابر ہیں
اپنے اس کے گھر پہ، کراچی کے گھر پہ خرچ کیے. اور یہ وہی بھٹو ہے نا جنہوں نے شانگلہ نہیں، کیا اس جگہ کا نام تھا بھی یاد آتا ہے، اس میں زلزلہ آیا اور اس کی خبر ساری دنیا میں پھیل گئی، معمولی نقصان ہوا تھا، $1 ارب کا چیک ملا. وہ کوئی بتا دے کہ $1 ارب تو بہت دور کی بات ہے، $10 کروڑ بھی خرچ ہوئے وہاں پہ. اور مجھے خود مصطفیٰ کھر نے کہا کہ وہ طیاروں کی جو خریداری ہے اس میں فرانس سے جنگی طیاروں کی، اس میں بھٹو صاحب نے پیسے بنائے. اور جو ہے ایٹمی پروگرام کے لیے جو پیسہ آیا اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. وہی تو پیسہ ہے جو رکھا گیا اپنا سوئٹزرلینڈ میں، بینک آف انگلینڈ میں منتقل کیا گیا، اور اسی کو تو روتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ پیپلز پارٹی سے کیا توقع آپ رکھ سکتے ہیں؟ اور اب تو بہرحال وہ کارندے بن گئے، ان کی حیثیت کارندوں کی ہے. شہباز شریف سامنے ہیں لیکن اصل کارندے تو وہ ہیں، اور وہی ہیں جو آئینی ترمیم منظور کرانا چاہتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان بھی اپنے مفادات کی سیاست کرتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے رجحانات کو سمجھتے ہیں، اور اس لیے وہ اس پہ تو نہیں مانیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فوجی عدالتوں کو تسلیم نہیں کریں گے. علی امین گنڈا پور کا معاملہ یہ ہے جی کہ اس پہ حتمی رائے دی جا ہی نہیں سکتی. مطلب وہ کیوں گئے کے پی ہاؤس؟ کہتے ہیں جی تازہ دم ہونے کے لیے گئے. بھائی آپ کے ورکر جہاں ہیں، مجھے یاد ہے ایک فوجی افسر ہمارا امزاد تھا، یعنی دور کا رشتہ دار تھے، لیکن دور کے رشتہ دار نہیں ہوتے گاؤں میں، سارے رشتہ دار قریب کے ہی ہوتے ہیں. وہ کیپٹن صاحب جو تھے وہ آئے عید کی شام، ان کے والد ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے، جو ایک لیجنڈری شخصیت ہے بریگیڈیئر رفیق، جن پر 2 کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا تمہارے سپاہی جو ہیں وہ گھروں کو چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ڈیڈی، انہیں کہتے تھے نہیں ڈیڈی وہ تو اپنا ظاہر وہی ہیں. تو انہوں نے کہا تم کیسے آ گئے؟ افسر تو باپ کی طرح ہوتا ہے. تو گنڈا پوروں نے چھوڑ کے چلے کیسے گئے؟ اور اگر وہ گئے تھے تو یہ بندوبست کر کے جاتے کہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئیں گے، اور وہ وہاں گئے تو ظاہر مذاکرات کے لیے گئے، اور مذاکرات وہ کر نہیں سکتے تھے، بے بس تھے. اصل میں وہ اپنی وزارت اعلیٰ بچانا چاہتے تھے، اس ڈائلما سے وہ باہر نہیں نکلے. اب وہ قصوروار ہیں یا نہیں میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بہرحال وہ اس پہ حملہ کیا گیا، وہاں آنسو گیس کے شیل چھوڑے گئے، ان کے معاوضوں سے اسلحہ لیا گیا. پھر اسلام آباد پولیس نے وہاں جو گاڑیاں تھیں وہ توڑی، ان کی بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ بھی توڑ دی گئی. تو انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا، وعدہ معاف گواہ بننے سے بھی انکار کر دیا. اب میں انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا جب تک کہ کوئی ثبوت نہ ہو. اور عدالتی تحقیقات ہوگی، اخبار نویس بھی جو ہے وہ تحقیقات کریں گے اور پتہ چل جائے گا. تو نٹ شیل میں یہ ہے کہ لیڈرشپ کنفیوژن کا شکار ہوئی، اور اتنا ہی مظاہرہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ مظاہرے تو جاری رہیں گے. یہ کس نے کہا مظاہرے ختم ہو جائیں گے؟ بھائی ذیلی سطح پر ہوں گے، کوئی لاہور میں کبھی ہوگا، کبھی کراچی میں ہوگا. وہ لیڈروں کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ فلاں صاحب کہاں ہیں، فلاں صاحب کہاں ہیں، فلاں صاحب کہاں ہیں. او بھائی یہ مطلب اس طرح کی سچویشن میں یہی ہوتا ہے. اپنا یہ اس سے زیادہ دمخم کس نے دکھایا جی؟ یعنی اس کے کپڑے پسینے سے گل جاتے ہیں 500 واٹ کا بلب 4-5 دن سے. اطلاع یہ ہے، میں اس کو 100% کنفرم تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ اس کی تردید نہیں کی حکومت نے کہ 500 واٹ کا بلب ان کے سر پہ روشن ہے، اور رات کو وہ کئی راتوں سے آرام کی نیند وہ سو نہیں سکے. سو جاتے ہیں، ویسے میں موصوف کو جانتا ہوں، ویسے تو وہ نیند کے معاملے میں بڑے حساس ہیں، اسی لیے فرسٹ کلاس میں ٹریول کرتے ہیں اور نیند کی گولی کھاتے ہیں جب سفر میں، ویسے نہیں کھاتے. اور ویسے تو ورزش سے خود کو تھکا لیتے ہیں، اور تھکے ہوئے آدمی کو تو فوراً نیند آ جاتی ہے. قائد اعظم تو بہت کیا کم ورزش بھی نہیں کرتے تھے، چہل قدمی کرتے تھے، تو وہ بھی فوراً سو جاتے تھے. لیکن سفر میں وہ تو نیند کی گولی کھاتے ہیں، اس میں بھی وہ سو جائیں گے. وہ ہر طرح کا دباؤ انہوں نے سہا ہے، ان کی بہنیں گرفتار ہیں، ان کا بھانجا گرفتار ہے، ان کی بیگم گرفتار ہیں. لیکن سب لوگ جو ہیں وہ عمران خان نہیں ہوتے. غالب امکان تو یہی ہے گنڈا پور کے بارے میں. اچھا دیکھیے اب حکومتوں کے رویے کا فرق دیکھیے.
کہ سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت ہو رہی تھی، ارکان اسمبلی خریدے جا رہے تھے نا، راجہ ریاض سمیت، اور امبیسیز میں جا رہے تھے. کسی کو پکڑا عمران خان کی حکومت نے؟ سندھ ہاؤس میں کوئی مداخلت کی؟ اور یہاں حملہ کیا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی. اب ایک انحصار جو ہے وہ تحریک کی سطح کیا ہوگی، اس کا انحصار جو ہے وہ یہ ہے کہ کے پی میں رد عمل کیا ہوتا ہے. دیکھیے لاہور شہر سے اور کراچی شہر سے یہ امید نہیں تھی کہ کے پی جیسا رد عمل ہو. یہ سندھ کا اور مزاج جو ہے کراچی کا اور پختونخوا کا بالکل مختلف ہے. تو وہاں بلوچستان میں تو ہو رہا ہے، وہاں تو اچک صاحب کر رہے ہیں، وہاں کوئی ان کی خاص تنظیم نہیں ہے، اور سوری صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اور ارکان اسمبلی اور سینیٹر جو ہیں ان کو محفوظ مقام پہ پہنچا دیا گیا ہے. پختونخوا سے جو رد عمل آئے گا اس کی پاسبلٹی موجود ہے کہ بڑا رد عمل آئے. قبائل کے جرگے ہو رہے ہیں، اور قبائل کے جرگے میں جو فیصلہ ہو جائے اس پہ عمل کیا جاتا ہے. اور پشتونوں میں کمیونٹی سینس بہت ہے، بردرہڈ بہت ہے، بھائی چارہ بہت ہے. وہ آپ نے دیکھا تھا جب زلزلہ آیا 2005 کا، تو 80-90% لوگ جو ہیں ان کو گھروں میں پناہ دے دی گئی، ان کے لیے خیمے گاڑنے نہیں پڑے. کشمیر والوں کے لیے خیمے گاڑنے پڑے. کشمیر میں بھی جو لوگ محفوظ رہے تھے انہوں نے مدد کی، اور پنجاب سے بڑی مدد کی، سب سے زیادہ کراچی سے مدد آئی، باقی جگہوں سے بھی آئی. مگر پختونوں نے لوگوں کو گھروں میں، مجھے یاد ہے میجر عامر صاحب نے، ان کی فلور مل تھی، تو انہوں نے جتنے لوگوں کو وہاں رکھا جا سکتا تھا ان کو رکھا. اور بہت سے لوگ اس میں کیا مطلب نام لینا شروع کرے تو ہزاروں نام لینا پڑیں گے. ان سے مطالبہ یہ تھا گنڈا پور سے، تھوڑی سی گفتگو بے ترتیب تو ہوگی، بہت دیر سے مطلب میں اپنا کام مکمل کر سکا، تو کچھ مجبوریاں تھیں. ان سے مطالبہ یہ تھا کہ آپ واپس چلے جائیں، یا وعدہ معاف خواہ بنائیں، یا عمران خان سے مذاکرات کریں. انہوں نے کہا نہ میں واپس جا سکتا ہوں، نہ وہ اپنا مظاہرہ ختم کرنے کا اعلان کر سکتا ہوں، میرے پاس نہ ان سے مذاکرات کے لیے کہہ سکتا ہوں. آپ خود جائیں نا ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، حکومت کے نمائندے جائیں یا اسٹیبلشمنٹ کے جائیں. مطلب اس طرح کا جو بٹریل کی بات کی جا رہی ہے وہ تو صحیح نہیں ہے. کمزوری کا مظاہرہ اگر انہوں نے کیا ہوگا تو وہ بات واضح ہو جائے گی. انٹرنیشنل میڈیا جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ سکا، وہ یہ کہتے ہیں، یہ الجزیرہ کی تصویر تو میں نے منگوائی، تو انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ 48 گھنٹے ڈٹے رہے. وہ بلکہ اب تو 72 گھنٹے ہونے والے ہیں، اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں. اور جگہ جگہ جو ہیں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، چند درجن آدمی بھی جہاں جمع ہوتے ہیں. وہ لاہور میں بھی لوگ مینار پاکستان بھی پہنچے، جگہ جگہ مظاہرے بھی ہوئے. میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی تھی، ماڈل ٹاؤن سے کربلا گامے شاہ تک، اور کربلا گامے شاہ سے لے کے مینار پاکستان تک، اور کہاں کہاں اپنے ماڈل ٹاؤن میں بھی، اور بہت سی جگہوں پہ اپنا جو ہے وہ نصف درجن جگہ پہ وہ اپنا کنٹینر لگا دیے گئے تھے. اچھا، مولانا فضل الرحمان سے جو گفتگو ہوئی ہے، جو گفتگو نہیں ہے منت سماجت ہے، اس میں شریک تھے جناب اپنا اسحاق ڈار اور خواجہ سعد رفیق. یہ بڑی اہم بات ہے خواجہ سعد رفیق کا شامل ہونا. خواجہ سعد رفیق نہیں چاہتے تھے اس طرح کے معاملے میں شریک ہونا. نیر بخاری ہیں، نوید قمر ہیں، اور شیری رحمان ہیں. تو وہ میں نے آپ سے عرض کیا، نہ وہ فوجی عدالتوں پہ مانیں گے، نہ وہ قاضی فائز عیسیٰ پہ مانیں گے. ان کی پوزیشن اس وقت مضبوط ہے، اگر وہ چاہیں تو ڈٹے رہیں، باقی تو خیر جلدی پتہ چل جائے گا. اور میرا خیال ہے اقتدار میں بھی فوری طور پہ شریک نہیں ہوں گے، احمق نہیں ہیں. گرفتار افراد میں نے آپ کو بتا دیا کہ لسٹ انہوں نے جاری کی ہے 600-700 آدمیوں کی، لیکن 1000 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے. ایک بھی افغان شہری نہیں ہے، اکثریت ہے راول پنڈی ڈویژن کے لوگوں کی. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی حملہ ہوا ہے پختونخوا سے. نہ پختونخوا کے لوگوں کی اکثریت ہے، اور افغانی تو ایک بھی نہیں ہے اس میں. اب وہ جہاں بھاگ ہونے والے تھے کہ سکینڈل کیسے بنا رہے ہیں. ضلع شاہ کے جسم پر 28 نشانات تھے، کچھ زخم تھے،
کچھ نشانات تھے مارنے پیٹنے کے، اور اس پہ قتل کا مقدمہ درج ہو گیا عمران خان پہ، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ کانسٹیبل حمید شاہد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، تو ان کے صاحبزادے نے کہا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ تھکے ہوئے تھے، بوڑھے آدمی تھے، ریٹائر ہونے والے تھے، انہوں نے التجا کی میری ڈیوٹی نہ لگائی جائے، لیکن اس بھوک پیاس میں کھانا پہنچانے کا تو کوئی پولیس کو بندوبست ہوتا نہیں ہے، وہ کئی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ پولیس والوں سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ رشوت لیں اور اس سے اپنی گزر بسر کریں، سسٹم تو کوئی ہے نہیں، اور ایسے ہنگامے ہو بھی کیا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بلڈ پریشر سے ان کا انتقال ہوا ہے، اور اگر یہ دعویٰ غلط ہے تو پوسٹ مارٹم کرا لینا جی، ہارٹ اٹیک ہوا ہے انہیں، بلڈ پریشر شدید ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا۔ اب وہ مطلب انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے تھا جب آدمی کی جان خطرے میں ہو، لیکن اس ملک میں مطلب یہ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی یہی میں کیا کروں گا، جو چند مہینے ہیں اس میں کوئی سیونگ تو ہوتی نہیں ہے، ایک کانسٹیبل کی کیا سیونگ ہوتی ہے۔ جب شرمناک بات یہ ہے کہ پنجاب میں ڈپٹی کمشنر حضرات، جنوبی پنجاب میں خاص طور پر ایم پی ایس کے، ارکان اسمبلی کے، ٹکٹ ہولڈرز کے، نمایاں لیڈروں کے، کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں اور گرفتاری کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ زرتاج گل کو تو 1 مہینے کے لیے گرفتار کر کے ڈیرہ غازی خان بھیج دیے گئے 3 MPO کے ساتھ۔ تو پی ٹی آئی نے غیر معینہ مدت کے لیے بائیکاٹ کر دیا ہے سینٹ کا، قومی اسمبلی کا اور قائم کمیٹیوں کا۔ کلثوم ہاسپٹل جو بلو ایریا میں ہے، معروف ہے، ایک پورا پلازا ہے، اس میں خواتین سمیت بہت سے کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ پشین میں حالات کشیدہ ہے، میں نے آپ کو بتایا، جو علاقہ ہے محمود اچکزئی کا۔ اور یہ جتنے لوگ گرفتار کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ عظمیٰ خان اور علیمہ خان، ان پہ بھی مقدمہ دہشت گردی کا ہے۔ اور عمران خان پہ میں آپ کو بتا دوں، میں بھول گیا، عمران خان کے خلاف اغوا کا مقدمہ ہے، جیل میں بیٹھے ہوئے انہوں نے لوگوں کو اغوا کیا ہے، ڈکیتی کا ہے، ڈکیتی بھی کی ہے انہوں نے، اقدام قتل کا ہے، لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، کار سرکار میں مداخلت کا ہے اور دہشت گردی کا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ سیاسی کارکنوں پر مقدمات جو ہیں وہ دہشت گردی کے بنائے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے اس کی مرمت نہیں کرائی جائے گی، اسد کیسر نے اعلان کیا ہے، دنیا بھر کو دکھایا جائے گا۔ مجھے یاد آیا کہ میں خرطوم جانا ہوا سوڈان، تو میزائل برسائے تھے جی دوا ساز فیکٹری پہ، اور وہ حکومت سوڈان کی ملکیت تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی اسامہ بن لادن اس وقت وہاں تھے، ان پہ برسائے ہیں۔ میں بھی وہاں نشانی کے طور پر چند چیز، وہاں ٹورسٹ جا رہے تھے، نشانی کے طور پر چند چیزیں اٹھا لایا تھا، سگریٹ جلے ہوئے اور ٹوٹی پھوٹی چیزیں، تو وہ گھر والوں نے یہ سمجھ کے پھینک دی کہ یہ کیا بیکار چیزیں ہیں، یہ غلطی سے رکھ دی ہیں شاید۔ تو پولیس کا دعویٰ ہے جی کہ کارکنوں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے تو اس کی ویڈیو بناتے دکھاتے ہیں جی، اور کے پی ہاؤس سے جناب رائفلیں اور جیکٹیں برآمد ہوئی ہیں اور فلاں چیز، بھائی ان کے محافظوں کے پاس تھیں، آپ نے ان سے چھینی ہے۔ تو اسلام آباد میں کارکن ایک بار پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے کے اطلاع جمع ہونا شروع ہو گئے۔ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ اگر بازیاب نہ ہوئے علی امین گنڈا پور تو ملک بھر میں ہڑتال ہوگی۔ بہرحال اس کا انحصار جو ہے وہ پختونخوا میں ہونے والے رد عمل پہ ہے، اور جھوٹ اتنا بول رہے ہیں کہ وہ ایک آدمی کو دکھا دیا جس کی نہ شکل ملتی ہے، نہ جس کے بال لمبے ہیں، قد اس کا چھوٹا ہے، صرف یہ ہے کہ اس نے کپڑے بلو رنگ کے پہنے ہوئے تھے، جو اب بڑا رواج چل پڑا ہے عمران خان کا، جو اقوام متحدہ میں جب پہنے تھے تو وہ مگر لائٹ بلو تھے، وہ ان کے ڈارک بلو تھے ان کے اپنا علی امین گنڈا پور کے۔ اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ علی امین بھاگ کے کہاں چلے گئے؟ پیدل کیسے آدمی بھاگ سکتا ہے ایک وزیر اعلیٰ؟ اور پیدل بھاگے گا تو اپنا تماشا بنائے گا۔ شہر بھر میں جو اپنے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سادہ لباس والے ہیں، پولیس والے ہیں، عمارتوں کی تلاشی لی جا رہی ہے، اور مطلب شہریوں کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے۔
بھائی شہریوں نے کھانا پہنچایا ہے، پانی پہنچایا ہے، بلکہ ڈھیر لگا دیے بعض لوگوں نے. تو ایک اہم خبر یہ ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ پہ پابندی لگا دی گئی ہے. یہ وہی پشتون تحفظ موومنٹ ہے جس کی منت سماجت کر کے عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کے لیے ووٹ لیے تھے. لیڈرشپ اس کی عجیب ہے، وہ بچہ ہی ہے منظور پشتین جو ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں بھی رہتا ہے اور اس کی مذمت بھی کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف بات بھی کرتا ہے، اور وہ اپنا افغان حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں رہتا تھا. اب تو نہیں، پہلے جو افغان حکومت تھی اس کی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتی، وہ ایک الجھا ہوا ذہن ہے. وہی باچا خان والے نعرے ہیں. فرق یہ ہے کہ باچا خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتے تھے، مخالفت کرتے تھے تو مخالفت کرتے تھے بس. لیکن یہ بہرحال فواد چودھری نے اپنا متنبع کیا تھا کہ کھیل جو ہے وہ انتہا پسندوں کے ہاتھ میں چلے گا. پابندی لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ اے این پی نہیں تھی اس وقت، این اے پی تھی، نیشنل عوامی پارٹی. پھر اس کی جگہ بنائی ڈیموکریٹک پارٹی. جب وہ پوری لیڈرشپ گرفتار کر لی گئی تو شیرباز مزاری صاحب نے بنائی. پھر انہیں اختلاف ہو گیا افغانستان پر ان کے موقف سے، تو انہوں نے لا تعلق ہو گئے، تو پھر عوامی نیشنل پارٹی بن گئی. پارٹیوں پر پابندی سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ پولیٹیکل پارٹیوں پر پابندی سے کوئی نتیجہ تھوڑی نکلتا ہے. وہاں لوگوں کو ان کے حقوق دیں. لیٹ دا پیپل گورن دیم سیلف. سو از دی بلوچستان میں نمائندہ حکومت قائم ہو، مانیٹرنگ کا سسٹم ہو، اچھا چیف سیکرٹری ہو، اچھی افسر شاہی ہو، اور لیویز کو پولیس میں تبدیل کیا جائے، ترقیاتی کام ہوں، اور اس میں یہ کھانے پینے کو بند ہو. برائب کرتے ہیں ایم پی ایز کو، پیسے جو ہیں وہ ایم پی ایز کو دے دیتے ہیں. تو برائب کرنے سے تو اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور جو رہ گیا ہے اپنا فسادی ہیں، شک میں نہ پکڑیں لوگوں کو. جو لوگ فسادی ہیں، جو ایجنٹ ہیں، ان کو کریں. ایک وقت میں تو جنرل ناصر جنجوعہ کے دور میں تو قابو پا لیا گیا تھا، ان کے بعد جنرل ریاض تھے، اس وقت بھی صورتحال بہتر تھی. کرپشن ہولناک تھی، اور کرپشن جو ہے وفاقی حکومت کی پالیسی ہے، ہر وفاقی حکومت کی پالیسی ہے. 4 مطالبے ہیں جناب پی ٹی آئی کے احتجاج ختم کرنے کے لیے. عمران خان اور ورکرز کی رہائی، جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن، 8 فروری کو چھینے گئے مینڈیٹ کی واپسی، اور آئین پر عمل درآمد. اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی عمران خان کے اور ورکرز کی رہائی پر تو شاید وہ بھی مشکل سے وہ مانیں گے، کیونکہ عمران خان باہر آ گیا تو یہ بچیں گے کیسے؟ وہ تو 10 لاکھ آدمی جمع ہو جائیں گے جہاں ہو جائے گا. تو باقی یہ رہ گیا کہ وہ ان کا مینڈیٹ واپس کریں. تو مینڈیٹ بھائی، آپ وہ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ معافی مانگ رہا تھا، تو معافی دے نہیں رہے تھے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو سختی کرنے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا وہ اللہ کے بندے جو میرے گھر سے سامان چرا کے لے گیا ہے تو وہ تو واپس کر دے. میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں، تجھے پولیس کے حوالے تو نہیں کر رہا. تو بھائی یہ اقتدار کوئی واپس کرتا ہے، اقتدار واپس لیا جاتا ہے، اور وہ جمہوری جدوجہد سے لینا چاہیے. اچھا، ڈری ہوئی کتنی ہے جی حکومت؟ 7,000 پنجاب کے پولیس والے، اسلام آباد کی پولیس الگ، رینجرز کو بلایا گیا، فوج کو الرٹ رکھا گیا، فوجی دستے گشت کرتے رہے. وہ سندھ سے جو 1,000 منگوائے ہو تو سمجھیے 50 ہی منگوائے. سندھ کی پولیس تو پولیس نہیں ہے. پنجاب کی پولیس بے رحم اور ظالم تو ہے، مگر یہ کچھ کام بھی کرتی ہے. وہ صرف بے رحمی اور ظلم اور رشوت خوری کرتی ہے سندھ کی پولیس. پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی گئی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کی سماعت کریں گے. عادل بازئی، یہ میں اگر نام غلط پڑھ رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں، سینیٹر ہیں. عدالتی حکم امتناع کے باوجود ان کا پلازا کوئٹہ میں گرا دیا گیا ہے. جبراً انہیں نون لیگ میں شامل کرایا گیا تھا، مگر انہوں نے ایک حلف نامہ پی ٹی آئی کو بھی دے دیا تھا. اب وہ پلازا گروانا انہوں نے گوارا کر لیا، مگر یہ کہ وہ ان کے ہاتھ حکومت کے نہیں آئے. اور بہت سے اور لوگ بھی، بلکہ بعض سرکاری اخبار نویسوں کے بھی اندازہ ہے کہ حکومت کا مستقبل چونکہ غیر یقینی ہے، لہذا پی ٹی آئی کے جو لوگ یہ توڑ سکتے تھے وہ بھی نہیں ٹوٹیں گے. اور مولانا فضل الرحمان تو اپنے لوگوں کا پہرا دے رہے ہیں. نور عالم صاحب تو بھاگ گئے، باقی وہ پہلے بھی بھاگے تھے، اور بھاگنے والوں کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے تھا، انہوں نے دیا. نواز شریف نے
عادل بازئی کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بھی بھیج دیا ہے۔ جے شنکر کی کل اتنی خوشامد کی ٹیلی ویژن پہ کہ کوئی حد ہی نہیں ہے، تمام چینلز سے یہ خوشامد کا جے شنکر نہیں آ رہا، امام کعبہ تشریف لا رہے ہیں، بڑی برکت کی بات ہے۔ بلکہ امام کعبہ بھی کیا، وہ آ رہے ہیں، اپنا چین کے صدر یا وزیر اعظم آ رہے ہیں کسی پیکج کا اعلان کرنے کے لیے۔ آج اس نے کہا کوئی دو طرفہ بات چیت نہیں ہوگی۔ بھلے یہ کس کے کہنے پہ کیا؟ یہ صاف نظر آتا ہے انٹرنیشنل وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کا ایجنڈا ہے کہ بھارت کے معاملے میں مؤدبانہ رویہ اختیار کرو۔ وہ ریلو کٹا جو ہے فیصل واوڈا، اس نے کہا کہ اب کچھ ہوا تو ملٹری کوڈ لگے گی اور اس کو بلایا جائے گا، اپنا عمران خان کو سزا دی جائے گی۔ وہ شاعر نے کہا تھا ڈوبتی شام کی پھٹکار ہو مجھ پہ، میں اگر چڑھتے سورج سے کبھی ہاتھ ملانا چاہوں۔ اور جس آدمی پہ توہین عدالت کا الزام لگا اور اس نے سپریم کورٹ کو سجدہ کیا، سجدہ، وہ بہادر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احسن اقبال صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے جناب کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جانا چاہیے۔ انتشار پارٹی اس کو کہا ہے۔ حملہ کس نے کیا تھا سپریم کورٹ پہ؟ اور وہ رمضان شوگر ملک پہ جس پہ منی لانڈرنگ کا مسئلہ ہے، اس کے کارکن پراسرار حالت میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کو دل کے دورے پڑے، اور جو ہے کتنی غیر قانونی گرفتاریاں ہوئیں اس کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، اسے نون لیگ کے دور اقتدار میں، اور کیا کیا ستم انہوں نے کیے۔ یہ انتشار پارٹی ہے۔ وہ کتنا بے نظیر کی تصویریں، محترمہ کی تصویریں، اور انگریزوں کے کتے نہلانے والے، اور کیا کیا کچھ کہا نواز شریف صاحب نے، ہاں جی۔ اور یہ انتشار پارٹی، اور ان کو گولن سے تشبیہ دی ہے۔ گولن پہ تو الزام تھا امریکہ کے ہمنوائی کا، تو عمران خان کے تو امریکہ کے خلاف ہے۔ تازہ ترین جو سابق سفیر تھے برطانیہ میں، افسوس میں ان کا نام نہیں لکھ سکا، کل مجھے لکھ لینا چاہیے تھا، کل میں نے دیکھا وہ کلپ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ عمران خان کے اس لیے خلاف، اسی وقت سے خلاف ہو گیا تھا جب اس نے ڈرون حملوں کی مخالفت کی تھی۔ احسن اقبال صاحب بھی جو ہیں وہ فیصل واوڈا سے کم نہیں ہیں، ذرا پڑھے لکھے ہیں تھوڑے سے، اور مطلب اپنا ظاہری چہرہ ٹھیک رکھتے ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اور جس کو معلوم نہیں ہے وہ ذوالفقار چیمہ صاحب سے پوچھ لے، جو پاکستان کی تاریخ کے چند نیک نام افسروں میں سے ایک ہیں، جو ڈی آئی جی کے منصب سے ریٹائر ہوئے اور جہاں کہیں گئے وہاں جرم کم ہوا اور بالکل جھوٹ نہیں بولتے۔ ان سے پوچھ لے کہ اشتہاری مجرم جو ہیں ان کو کون پناہ دیتا تھا خانے وال میں، اور کون ان سے کام لیتا تھا، اور کس نے قومی سرمایہ ضائع کیا۔ اور ایاز امیر صاحب سے پوچھ لیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے بھائی کے لیے لارس گارڈن میں، باغ جناح جس کا سرکاری نام ہے لیکن پرانا نام اس کا لارس گارڈن ہے، جنرل لارس نے شکست دی تھی سکھوں کو تو اس کے نام پہ بنایا گیا تھا۔ وہاں 4 ایکڑ زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کس نے کی تھی، اور وہاں جو منصوبے اربوں روپے ضائع کیا گیا وہ کس نے کیا ہے؟ افسوس ہے، اپنے آپ پہ بھی افسوس ہوتا ہے، کن لوگوں کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ابھی میں مکمل کر چکا تھا، ابھی خبر آئی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو رہا کر دیا گیا۔ وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو نہیں محبوس نہیں رکھا جا سکے گا، بہرحال باقی تفصیل تو ابھی معلوم ہوتی ہے تو پھر عرض کیا جائے۔